عبادت بھی کریں گے اس سے قریب ہوں گے. ساتھ ساتھ تقویٰ کا اہتمام بھی ہے. تقویٰ کا اہتمام کے ساتھ جو نفلی عبادت سے فرمایا بندہ نوافل سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اتنا قرب اس کو میرا حاصل ہو جاتا ہے. تو نوافل سے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتی ہے. ضروری تھوڑی ہے مولانا بس ہر وقت آپ پیچھے پڑے رہتے. ہو جانا اور ہے, اعلیٰ درجے کی ہونا اور ہے. اس کے جن نمازوں کے بعد نوافل ہے, جیسے مغرب کے بعد 2 سنت کے بعد 2 نفل وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں. بعض دفعہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جانے کی جگہ ہی نہیں, چلو بھائی 2 رکعت اور پڑھ لو, اور 2 رکعت اگر پڑھ لیں تو اوابین میں شامل ہو جائے گا ایسا آدمی. اور کتنا ثواب ملے گا؟ 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملے گا. کیونکہ جو حدیث پاک میں ہے, اس کو مفتی رشید احمد صاحب نے رحم اللہ تعالی نے بیان فرمایا, ہمارے حضرت والا نے بھی, اور بڑی کتابوں کے حوالے سے ابن عابدین شامی وغیرہ کے حوالے سے, کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں من صلی بعد المغرب 6 رکعات, جو مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھ لے, اس میں 2 سنت بھی شامل ہے. گویا یہ اس لیے بتایا جاتا ہے لوگ شروع تو کریں, پھر اس کے بعد جب شروع کر دیں گے تو اس سے کہا جائے گا 2 رکعت اور پڑھ لو, تو زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. کیونکہ 2 مؤکدہ ہے, اصل اس کے بعد 6 ہے. لیکن جب ایسے پہلے ہی 2 اور 6 8 کہا جائے تو 2 ہی پڑھ کے بھاگے گا, اتنے زیادہ سے کم بھی جائے گا. اس لیے ہمارے والا نے جب کالج میں بیان فرمایا تو نوجوانوں کا آپ کی بات ماشاءاللہ صحیح ہے, یہ عشاء کی نماز ہمیں بہت بھاری لگتی ہے. فرمایا کہ تم کتنی پڑھتے ہو؟ کہ 17 رکعت کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا 17 رکعت کس نے کہا ہے تم سے؟ 4 سنت غیر مؤکدہ ہے, نہ پڑھو. نئے لوگوں کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ جا کے امام کے پیچھے 4 رکعت پڑھو, 2 سنت اور 3 وتر, تو نہیں پڑھنے سے بہت زیادہ بہتر ہے. جتنا, اس لیے بتا, جتنا نفل اب ساری رات کوئی پڑھتا رہے اور فجر نہ پڑھے یہ گناہگار ہے. اور کوئی ساری رات نفل نہ پڑھے, 2 رکعت فجر پڑھ لے امام کے پیچھے, 2 سنت تو 2 منٹ میں آدمی پڑھتا ہے, تو یہ اس سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہوگا. اس لیے فرائض کے چھوڑنے کا جتنا گناہ ہے اس کے پڑھنے کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہے. اور ہمارے دیار میں کسی سے بھی نہیں کہا تو کوئی بھی آدمی آئے بھائی آپ نماز پڑھا, امام مقرر ہوتا ہے, امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے, تو اس فرض کا ثواب جو امام کے پیچھے پڑھی جا رہی ہے وہ ساری نفلیں جو آدمی دن بھر بھی پڑھتا رہے اس کے برابر نہیں ہو سکتی. لہذا فرض کا ثواب بھی ویسا ہے, واجب کا ثواب بھی ویسا ہے, نفل کا ثواب اس کے مقابلے میں کم ہے, لیکن نوافل کا ذخیرہ بھی ہونا چاہیے. کیونکہ حضرت شیخ نے اس کو لکھا ہے فضائل نماز میں کہ جب نماز میں کمی کوتاہی ہوگی, عام لوگوں سے نہیں ہوتی, دھیان رہتا ہے ساری نماز میں. پوچھ لیا گیا دھیان کہاں رہتا تھا تمہارا؟ رکوع میں تسبیح پڑھ رہے ہیں, دھیان کہاں گیا؟ سجدے میں تسبیح سبحان اللہ جلدی پڑھ رہے ہیں. تو یہ نماز میں جو کمی ہوگی اس کو نوافل سے پورا کیا جائے گا. زکوٰۃ میں جو کمی ہوگی اس کو صدقات سے پورا کیا جائے گا. زکوٰۃ میں جو کمی ہوگی, روزے میں جو کمی ہوگی اس کو نفل روزے, اس لیے کبھی کبھی سردی ہے, آسانی ہے, نفل روزے بھی رکھے, اس کو نوافل سے اس کو پورا کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں وابتغوا الیہ الوسیلہ کا فرد بنا دے اور اپنی تلاش میں سرگرداں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد